ایک شخص گر گڑا کے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، تو نے میری آنکھیں واپس نہیں کی، میں نابینا ہی ہوں. تو اس نے اس کو سنا، اس نے کہا کہ اگر مغرب کی نماز تک اس کی آنکھیں واپس نہ آئی تو اس کی سر کاٹ دینا. یہ لائف کی اسٹڈی ہے. تو اس نے گر گڑا کے اور آوازاری سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی اور میریکل ہو گیا. شام تک اس کی آنکھیں آ چکی تھی. اس نے اللہ سے یہ فریاد کی ہوئی، اللہ میں تو آنکھیں مانگنے آیا تھا، تو نے تو میری جان ہی لے لی، تیرا جیب انصاف ہے. اس نے فریاد ایسے کی ہو سکتا ہے. تو میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک دعا میں شوق یا آہوازاری نہ ہو تو قبولیت نہیں ہوتی. اسی طرح کام میں اگر شوق کی ایبسنس ہوگی تو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن نہیں آئے گی، اور تار کا ایکسٹینشن بارے وہیں رہ جائے گی، اور سرکاری بہانے ہوں گے اور آپ ہوں گے اور میں اور تم اور غم جانا اور غم دوستہ کی جو ہے نا وہ مصیبتیں ہوں گی، غم دورہ اور غم جانا کی مصیبتیں ہوں گی. وہ ٹی وی میں اشتہار آتا نا، ایک تم میں اور ایک چائے کی پیالی وٹ ایور، اس کے پیچھے بھی پریکوزٹ چائے کی، اگر آپ پیالی چائے لے آتے ہیں پیالی نہیں ہے تو وہ تین چیزیں بھی پوری نہیں ہوتی، تم میں اور کیا ہوتا ہے چائے کی پیالی. اچھا یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہ بات کر لی ہم نے. ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس پہ انڈسٹری کہتی ہے ہم 54% ریٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد ڈگری آف دا سبجیکٹس، آپ نے میکاٹرونکس میں ڈگری لی اور آپ روبوٹکس میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ڈگری ریلیونٹ ہو گیا. تو اس کی 41% ویٹیج سی ای اوز دیتے ہیں امپلائرس. اور ڈگری ریزلٹس جی پی اے کیا ہے، اس کی 28% ویٹیج ہے. میں تو جی پی اے دیکھتا نہیں سوائے پڑھانے کے. دفتروں میں جی پی اے دیکھنا میرے سے گن ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیوں؟ پر جی پی اے تو ایک شخص کی میموری کا ٹیسٹ ہے، اس کی کمٹمنٹ، اس کے شوق کا ٹیسٹ. اور اکثر جن کی جی پی اے 4 ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں انفٹ ہوتے ہیں. میں تھرو آؤٹ کبھی بھی میں نے ٹاپ نہیں کیا، کبھی میں نے گولڈ میڈل نہیں لیا. اور گولڈ میڈلسٹ میرے آج سٹاف میں میرے نیچے کام کر رہے ہیں، ایک نہیں درجنوں پی ایچ ڈی میری پے رول پہ جنہوں نے 4.0 جی پی لی. اور ہم وہ ازل کے کیا ہوتا ہے، ازل کے بت پرست آبا میرے لاتی اور مناتی، میں ازل کا سومناتی، آبا میرے لاتی اور مناتی. اقبال کا شعر. ہم تو سومناتی تھے، ہمیں تو شعور نہیں تھا. لیکن لائف اسکل پہ جب میں نے انویسٹ کیا یا آپ انویسٹ کریں گے تو آپ اوپر چلے جائیں گے. جیسا چیئرمین انجینئرنگ کونسل آج 1000 بندوں کی کمپنی میں لاہور میں چلا رہے ہیں. کل میرے ساتھ یونیورسٹی آف لاہور میں تھے، اور صبح میں 7:30 بجے 8 بجے جب داخل ہوا تو ان کی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی، اوپر بیٹھ کے کام کر رہے. یہ کمٹمنٹ لیول ہے، یہ ہے لائلٹی، یہ ہے سنسیئرٹی، اور یہ ہے لائف اسکل کی پری ریکوزٹ. تو آج مجھے بار بار ان کی مثال دینی اس لیے پڑ رہی ہے کہ وہ کامیاب ایک کیس اسٹڈی ہے، کامیاب کیس اسٹڈی. اور 2% کیا جی فورن لینگویج اینڈ کیپیبلٹی، کہ اس کو اردو کے علاوہ فرینچ بھی آتی ہے، جرمن بھی آتی ہے یا نہیں آتی. اب انگلش فورن لینگویج میں کاؤنٹ نہیں ہوتی پاکستان میں، یہ سیکنڈ یا فرسٹ لینگویج میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو پھر امپلائبلٹی اسکلس کون کون سے ہو گئے جناب؟ میرے ساتھ چلیں. اس کا دیکھیں جی چینجر ہے تو لے آئیں اس کا سلائڈ چینجر. اب آپ کے پرسنل اسکلس، آپ کا ویلیو سسٹم، ایتھکس، پنکچوئلٹی، کیئر، لو اینڈ ریسپیکٹ، یہ آپ کے پرسنل اس میں آ جاتا ہے. پھر انٹرپرسنل اسکلس، ٹیم بلڈنگ آ جاتی ہے، ٹیم موٹیویشن آ جاتی ہے، اسٹڈی اسکل، کیریئر مینجمنٹ اسکل، آپ کیسے کب سوئچ کر رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، اور آفس مینجمنٹ اسکلس، اور انٹرپرینورشپ میں نیا بزنس ایکسپینشن. اب لاہور میں نے دیکھا ہے کہ دن میں لڑکیوں کا کالج ہے، شام کو بوائز کا کالج بن گیا، ویکینڈ پہ وہ آئی ٹی کالج بن گیا. 3 in 1 یہ لاہور میں نے دیکھا ہے. اس کا مطلب بلڈنگ کا کرایہ تو اتنا ہی ہے، اس میں 3 فائدے کیوں نہیں. لاہور میں پہلے لوگ نان چنے بیچتے تھے، آج سے 30 سال پہلے. 20 سال پہلے شوارما شروع ہوا، پھر شوارمے کے ساتھ پیزا شروع ہو گیا، اور اسی شوارمے والے نے آج کل چائنیز ہوم ڈلیوری شروع کر دی ہے. یہ بزنس کی انٹرپرائزنگ اسپرٹ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ میں چلیں گے آؤٹ آف بزنس ہوگی. نان چنے کھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، پیزے کھانے والے نئے آ گئے، چائنیز رائس والے نئے آ گئے، اور مشرومز ود ٹمیٹو کی ٹاپنگ والا پیزا زیادہ بکتا ہے بجائے مرغ چنے کے. تو ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ انٹرپرائزنگ اسپرٹ سے
ان ٹرینڈس کو چینج نہیں کریں گے اور LED کو LCD کو LED میں بھی چینج نہیں کریں گے تو آپ کا بجلی کا بل بڑھتا جائے گا. اور اگر آپ MS پروجیکٹ کو جو سافٹ ویئر ہے اس کی جگہ پریماویرا استعمال نہیں کریں گے, بڑے پروجیکٹ میں آپ آؤٹ آف بزنس ہو جائیں گے. پروجیکٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. تو یہ میں ٹیکنیکل سپورٹ آئیڈیاز اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ انڈسٹری کے اور زمانے کے سماجی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے. جو دنیا میں نئے نئے چینجز آ رہے ہیں نا سوچ کے پیمانے, ان کے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے اس کے ساتھ. اب یہ سلائیڈ کو میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا. یہ دیکھیں جی 4 بنیادی کیٹیگریز میں امپلائیبلٹی اسکل کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. فنڈامنٹل اسکلس ہم اس میں مزید روشن لیں. انٹرپرسنل اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس اور ٹیکنیکل اسکلس. ٹیکنیکل اسکل میں ہے کہ SPSS کا میں نے 20واں ورژن سیکھ لیا. NVivo کا سافٹ ویئر میں نے ریسرچ میں سیکھ لیا اور اب میں ریفرنسنگ اس کے ذریعے کر رہا ہوں. کوالٹیٹیو ریسرچ کی نئی ڈائمینشنز کے لیے جو نئے ٹرینڈز آئے ہیں سافٹ ویئر کی دنیا میں اسے ہم آہنگ ہوں ایز اے PhD پروفیسر. اگر میں نہیں ہوں تو میں آؤٹ آف بزنس ہو جاؤں گا. یہ ٹیکنیکل اسکل ہے میرے, اور اس کے بغیر بھی میں ترقی نہیں کر سکتا. یہ بھی تو ضروری ہے. نیو ٹرینڈز ان دا بزنس یوزنگ دا ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی ڈریون نیو ٹرینڈز ان دا بزنس. اور یہ وہ ہے, اس کو مزید وضاحت کی ہے ہم نے اس سلائیڈ میں. میرے ساتھ رہیں. یہ امپلائیبلٹی کی ڈیپینڈنس کن فیکٹرز پہ ہے؟ اپلائیڈ نالج پہ, افیکٹو ریلیشن شپ پہ. اب سب سے اہم چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ ریلیشن شپ مینجمنٹ. ریلیشن شپ مینجمنٹ خوش آمد درآمد کا نام نہیں ہے. چاپلوسی اور آرٹیفیشل اسمائل دینے کا نام نہیں ہے. باس اس کے بچوں کو اسکول سے ڈھونے کا نام نہیں ہے. ریلیشن شپ مینجمنٹ یہ نیٹ ورکنگ ہے, یہ ڈپلومیسی ہے, اور یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے یوزنگ دا سوشل میڈیا, یوزنگ دا ٹویٹر, یوزنگ دا ای میلز, واٹس ایپ. اس کو آپ استعمال کریں. یہ اب نیٹ ورکنگ, فزیکل نیٹ ورکنگ, میڈیا ڈریون, الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ڈریون نیٹ ورکنگ, اور تیسرا ایموشنل نیٹ ورکنگ. نیٹ ورکنگ کی 3 ڈائمینشن: ایموشنل, فزیکل اینڈ ٹیکنالوجی ڈریون. ان تینوں پہ انویسٹ کریں ٹیم بلڈ کرنے کے لیے, اپنے امیج کو پازیٹیو بنانے کے لیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک پروفیسر دوست ہے, وائس چانسلر ریٹائرڈ پنجاب یونیورسٹی, ڈاکٹر معین, اور گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر ریٹائرڈ ہیں ڈاکٹر خلیل, اور VC US. ان تینوں میرے دوست ہیں. ان تینوں میں کوالٹی صبح مجھے ایک بھیج دیتے ہیں مارننگ کا وش, صبح بخیر, پھول بھیج دیتے ہیں مجھے. اور جنرل ریحان الباقی جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ہیں, وہ بھی میرے دوست. اب ان چاروں VCs میں نے ایک کوالٹی دیکھی ہے, چاروں ایٹ لیسٹ مجھے ہر روز ایک گڈ وش بھیجتے ہیں مارننگ. اگر آپ کو شک ہے تو میں دکھا دوں گا. اب یہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے. ایموشنل نیٹ ورکنگ جو رومانٹک پول, ہسبینڈ وائف یا واٹ ایور, اسی ڈائمینشنز میں فیملی ممبرس کو آپ بھیجتے ہیں. ادروائز وہ آ جاتا ہے ایموشنل ڈائمینشن میں. بچے کو بھیج دیا گڈ وش فار دا ایگزام, باپ نے, بیٹی نے بیٹے کو بھیج دیا, سو فورتھ, بھائی کو بھیج دیا. اب افیکٹو ریلیشن شپ میں آپ کی پرسنل کوالٹیز ہیں. ایک بابے کو میں نے دیکھا فیس بک پہ, جو کوئی اچھی تصویر ڈالتا ہے نا کہ آج مجھے نام مل رہا ہے, تو نیچے لکھ دیتا ہے باوقار اینڈ ود سوشل گریس. اس نے ایک فکرہ پکڑا ہوا ہے, ہر ایک لکھ کے نا دوست پڑھائی جاتا ہے. وہ باوقار نہ بھی وہ لکھ دیتا ہے ویسے. اب یہ بھی ایک نیٹ ورکنگ کا ایک اچھا طریقہ ہے. لاہور میں جنگ کے ایک میں بہت سینئر صحافی کو جانتا ہوں 30-35 سال سے. اس نے آج تک کوئی نیگیٹو بات کہی نہیں. کہتے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کہتے میں دشمن کم سے کم رکھتا ہوں. میں سجیشن بھی اتنی دیتا ہوں جتنا کوئی مانگے, اور وہ دیتا ہوں جو اگلے کو وارہ کھائے, تاکہ میری دشمنی نہ ہو جائے اس گفتگو سے. اب یہ بھی ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا طریقہ ہے. تو آپ کی اسٹرینتھ آنے والے دنوں میں اسٹرینتھن کیسے ہوگی, پروموٹ کیسے ہوگی,
وہ ہے افیکٹو ریلیشن شپ مینجمنٹ سے، جس میں آپ کے انٹرپرسنل اسکل آ جاتے ہیں اور پرسنل کوالٹی، کھڑا ہو کے ملنا، باڈی لینگویج، جیسچرز. پرانے زمانے میں عید کارڈ ہوتے تھے 30-40 سال پہلے، اب الیکٹرانک کارڈس، برتھ ڈے وش، یو شوڈ بی دا فرسٹ ون وش دا برتھ. میں مثال دے رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنل کوالٹیز میں ہیں. کھڑے ہو کے ملنا، آئزی سے جھکنا، اکڑنا نہ، اور انا کی موت کر دینا. اور میں ایک عجیب سے دوسرا انکشاف کر رہا ہوں ریلیشن شپ مینجمنٹ کی جو کورس اسٹرینتھ ہے کہ انا کے بوٹے کو پانی دینا بند کر دیں. انا کا بوٹا کیا؟ میں. بلے شاہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی بہن میں مکا. پنجابی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے یو شوڈ کل یور پرسنل ایگو فرسٹ بفور یو وانٹ ٹو ایکسل ان دا لائف. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پکڑ کر نہ چلا کرو، زمین پکڑ کے نہ چلو. اور ایک روایت میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جو جتنا کر کے چلے گا قبر اس کو اتنا دبائے گی، یعنی اس کو پریس کرے گی. اب یہ میری یا آپ کی پرسنل کوالٹیز ہو سکتی ہیں عظیم کا ساری لیول آف رسپانس، کہ آپ نے مجھے ای میل بھیجی، میں نے 6 ہفتے جواب نہیں دیا. آپ نے مجھے گڈ وش کیا اور میں نے تھینکس تک نہیں کیا اس کا. یہ میری پرسنل ویلیوز میں آ جاتی، پرسنل اس میں آ جاتی. اچھا آگے آ جاتا ہے سیکنڈ اس کا پارٹ ہے، وہ ہے ورک پلیس اسکلس. ورک پلیس اسکلس میں مجھے ای میل کرنی آتی ہے، اٹیچمنٹ بھیجنی آتی ہے، یا میں اپنے پی اے سے کہتا ہوں اس کو اٹیچ کر کے بھیج. 99% لوگوں کو آج ای میل آتی ہے بھیجنا، 99% لوگ اٹیچ کر دیتے ہیں. 1% جو خاص سکہ بند بیوروکریٹ ہے 58 سال کا یا 60 سال کا، وہ شاید ای میل اٹیچمنٹ نہیں بھیج پاتا. اب ٹیکنالوجی یوز آپ کے ورک پلیس اسکل میں سائیکالوجی کی جو انٹرنشپ یا پلیسمنٹ کراتا ہوں تو لڑکیاں پورے لاہور میں مینٹل ہاسپٹل میں بیٹھی ہوتی ہیں. ہم ان کو مانیٹر سے کر رہے ہیں فیس بک سے اور ٹیکنالوجی سے. پہلے ہم چھاپے مارتے تھے کہ وہ لڑکیاں گئی ہیں کہ نہیں، بڑا ٹائم اور پیسہ لگتا تھا. اب ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اینڈ وی آر کمفرٹیبل. اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی دھوکہ دیتے. اس لیے تو وہ ہمارے ملک میں وہ نہیں آنے دیتے الیکٹرانک ووٹنگ، کہ ڈبے بدلنے کا سواد ہی اپنا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈبے بدلنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس میں چارے چٹے بھرنے کا اپنا مزہ ہے. وہ مزے آپ نے نہیں کبھی دیکھے. آپ کی وہ نسل ہے جس نے یونٹی کے باہر پیروں کو آگ بھی نہیں لگائی، اس کا اپنا مزہ ہوتا تھا، اس سے بھی امپلائمنٹ اسکل پڑھتے تھے. یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے یونٹی کے باہر بسیں قبضہ کرتے تھے حکومت سے مطالبہ ماننے کے لیے، اور ایس ایچ او اور ایس پی اغوا ہو کے یونٹی میں آ جاتے تھے. اس سے ان کی میں یہ اچھا نہیں اس کو گردان رہا، یٹ ایک خام خواہ کی ضرورت رندانہ آ جاتی ہے، رسک ٹیکنگ آ جاتی ہے، دیکھی جائے گی. میں اس کو انکریج نہیں کر رہا، میں کنڈیم کر رہا ہوں. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز نا آپ کی امپلائمنٹ کی امپلائبلٹی اسکل کو بڑا بڑھاتی ہیں، بشرطے کہ آپ کتابی کیڑے نہ ہوں، بشرطے کہ آپ ایکٹیولی انوالو ہوں، اور آپ یونیورسٹی کے اکیڈیمک ڈائنامکس کے ساتھ ساتھ ایونٹ مینجمنٹ، ڈرامیٹک سوسائٹی، کوئز سوسائٹی، یونیورسٹی میگزین سب کو کریں. اچھا ابھی گھڑی یہاں پہ ہے. اچھا جی ٹیکنالوجی یوز دیکھ لیا. اب سسٹم تھنکنگ. سسٹم تھنکنگ کا مطلب ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ لیں آپ ادارے کے متعلق، کہ ان پٹ کہاں سے آ رہی ہے، آؤٹ پٹ کہاں سے جا رہی ہے، پروسیس کون سا ہے، پروسیس کا آنر کون ہے، مارکیٹنگ کا رابطہ اس کے ساتھ ہے، پروڈکشن کے ساتھ. مارکیٹ نے ڈیمانڈ دے دی کہ اگلے مہینے 1000 گاڑی ٹوٹا انڈس بنا رہی ہے، اور مارکیٹ والے کہتے ہیں کہ یہ 500 سے زیادہ نہیں بکنی، کرونا میں بائنگ پاور نہیں ہے، 500 کم کر دو. اس کا کم نہ کرنے کا بتانا مارکیٹنگ والے بتائیں گے، اور برانڈنگ والے کہیں گے بھی برانڈنگ نہ کرو، پیسے ضائع نہ کرو، بھی کرونا میں لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے. تو یہ سسٹم تھنکنگ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ اپروچ. اس انٹیگریٹڈ اپروچ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ادارے آئسولیشن میں دفتر نہیں چلتے، ایک انٹیگریٹڈ اپروچ سے چلتے ہیں، سسٹم تھنکنگ سے چلتے ہیں، اور یہ سسٹم تھنکنگ آپ کی امپلائبلٹی کو بڑھائے گی. ابھی میں یونیورسٹی میں ہم نے پلان کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری 20% ایڈمیشن کم ہوں. یونیورسٹی آف لاہور میں سائیکالوجی اور انجینئرنگ مینجمنٹ، میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا MS کرا رہا ہوں اور انجینئرنگ مینجمنٹ کرا رہا ہوں جو پہلے کیس میں تھا. ہم نے فور کاسٹ کیا کہ 20 سے 40% لوگ کم آئیں گے. بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے، لوگ جاب لیس ہیں،
اور لاہور میں فاسٹ فوڈ کی درجنوں سینکڑوں دکانیں بند ہو گئی جو 20-20 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی 4-4 مہینے بند رہی. ان کے پاس کراؤں گے پیسے. تو میں نے کہا ان کے اس کے نیچے افیکٹ آئے گا. کپڑے کی دکانیں بند تھی, مال روڈ بند تھا, لبرٹی بند تھی, ڈی ایچ اے کی سر دکانیں بند تھی. تو ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کیا, اور ریوزٹ کرنے کے بعد سسٹم تھنکنگ پہ ہم نے پچھلے سال جتنی ایڈمیشنز کرا لی, ورنہ ہمارا بجٹ اپ سیٹ ہو جاتا, ہمیں کچھ ٹیچر نکالنے کا. تو خراج دندہ علاج دندہ نہیں ہے, دانت نکال دو تو دانت کا درد ختم ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو ریوزٹ. مجھے آج سے 10 سال پہلے یو ٹی کے وائس جنرل کرم نے جب انگیج کیا آئی بی ایم بنانے کے لیے اسکول آف بزنس, انہوں نے کہا کہ بچے غریب خاندانوں کے ہیں, 5 سال فیسیں نہیں بڑھانی تم نے. اب ہر سال 10% انفلیشن ہوتی تھی منیمم, کبھی 15% بھی ہوتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, لیکن میں اس کو میں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی سسٹم تھنکنگ میں, اور میں نے سنڈے پروگرام شروع کرا دیا. اور سنڈے پروگرام کا فائدہ یہ ہوگا صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک 7 days a week کلاسیں بزی ہیں, اور یونیورسٹی کی انکم 10 times 5 times ہو گئی, اور ہم نے فیسیں نہیں بڑھائی. تو اب سسٹم تھنکنگ میں آپ ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں اپنی سوچ کے ذریعے, اسے کہتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ.